خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مقدس سلیمان اپنی امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب اور دوسری آیت میں لکھتا ہے، انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گی۔ قادر مطلق خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت اور مقدس نام میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے عہد عتیق میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی آیت نمبر 23ویں اور 24ویں آیت کا مطالعہ کلام مقدس میں سے کریں گے۔ کلام مقدس کے اس حصہ میں یوں مرقوم ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اسی آیت سے متعلقہ دوسری آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، عہد جدید میں سے رومیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ سو کلام مقدس کی روح سے ان آیات کی روشنی میں ہمیں آج جس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے خداوند کو جاننے اور پھر اسے سمجھنے کی، اور اسی بات پر ہمارا فخر ہونا چاہیے۔ اس لیے یرمیہ کی معرفت خدا یہ تنبیہ کرتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، یعنی ہماری زندگی کے اندر فخر، غرور، پراؤڈ، تکبر، یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور جب ہم اس روئے زمین پر انسانوں کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہر انسان اپنی زندگی میں ایک مخصوص طرز اپنا کر زندگی گزارتا ہے۔ اپنے طرز کے دفاع کے لیے لوگ نفسیاتی طور پر کسی نہ کسی بات پر فخر کرتے ہیں اور کسی نہ کسی بات کو ضرور اپنے فخر کا باعث بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس کی روح سے وہ خود کو دوسروں سے منفرد سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور فخر کی یہ حالت غرور اور شیخی میں تبدیل ہوتے ہوئے بالکل دیر نہیں لگاتی۔ یہ صورتحال روحانی طور پر خصوصاً گراوٹ کا باعث بنتی ہے، ترقی کا باعث نہیں بنتی۔ اور آج کی اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنی حکمت پر فخر کرتے ہیں، علم اور فن
اور انسان کو امتیازی حیثیت دلاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان تجربے اور علم میں بڑھتے جاتے ہیں وہ کردار اور صفات میں بھی بڑھتے ہیں۔ اگر انسان کا کردار مضبوط نہ ہو تو اس صورت میں حکمت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں قوت اور زور کا ذکر کیا گیا ہے، اور عمر کا ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس میں انسان شباب کی حالت میں، جوانی کی حالت میں مضبوط اور توانا بدن کے ساتھ ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ بدنی توانائی کا مقابلہ بھی کرتا ہے اور موازنہ بھی کرتا ہے۔ انسانوں کو ایک ایسے غرور کا شکار کر دیتی ہیں یہ چیزیں جس کی بدولت پھر وہ انسان خود پرستی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری حالت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ مال و دولت اور انسانی وسائل ہیں، جن کی بدولت مالدار انسان یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی مال و دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ فخر اور غرور کی یہ حالت تکبر اور شیخی کا درجہ انسان کی زندگی میں لے لیتی ہے، اور یوں مالدار لوگ دوسرے لوگوں کو انسان سمجھنے سے بھی گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ تینوں چیزیں یعنی حکمت، قوت، مال و دولت خدا کی دی ہوئی برکات ہیں، لیکن اس کے حصول کے حوالے سے بے جا فخر انسانوں کو خدا اور دوسرے انسانوں سے دور لے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اس حوالے کے پس منظر میں جو یرمیہ نبی نے یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے لکھی ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے قیادت کا اپنی حکمت پر فخر انہیں انبیاء کی نصیحت سے دور لے گیا۔ اپنی قوت اور وسائل کی پر فخر کی وجہ سے لوگ خدا سے ایسی دوری لے گئے اور وہ بیوقوفی کا شکار ہو گئے، اور اسی لیے کلام مقدس میں کئی مقامات پر انہیں احمق کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس صورتحال میں خداوند کا کلام نبی کی معرفت پھر ان کو پہنچا کہ خداوند فرماتا ہے کہ انسانی فخر بے ثبات ہے، انسانی فخر بے محل ہے، اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے، اور یہ فخر ڈھلتے سورج کی مانند کھلتے ہیں، ان کو زوال ہے، اور اس سے قبل کہ زوال کی حالت خطرناک حد تک پہنچ جائے اور ایک مرتبہ پھر خدا کی طرف سے ان کے لوگوں کو ایک انتہائی عمل اور الہیاتی نوعیت کی آگاہی ملی۔ یہ آگاہی حقیقی فخر سے متعلق تھی کہ ایسا فخر جو غرور سے بچاتا ہے، ایسا فخر جو باعث برکت ہے، ایسا فخر جو دور رس نتائج مہیا کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ ہدایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فخر کی منفی صورتحال انسان کے اندر ہمیشہ منفی رجحان پیدا کر کے آخرکار اس کو پریشانی کا شکار کر دیتی ہے، لیکن فخر کی مثبت صورت انسانوں کو ایمان اور احساس میں مضبوط کرتے ہوئے معاشرے میں فعال طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ اور خداوند کی نصیحت یہ ہے کہ ایماندار لوگ اس بات پر فخر کریں کہ وہ خدا کو سمجھتے اور جانتے ہیں، کیونکہ قادر مطلق خدا کو سمجھنا محال ہے۔
خدا کو جاننا بھی ناممکن ہے، کیونکہ قادر مطلق خدا کامل اور پاک اور لامحدود وہ روحانی الہی ہستی ہے جس کو ہم اپنی محدود عقل، محدود وسائل سے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ ہمارے لیے جو فخر کی بات ہے، جو خوشی کی بات ہے کہ خدا خود اپنے آپ کو ایمانداروں پر ظاہر کرتا ہے، اور اس کا ظہور مکاشفات اور رویات کی روح سے ہوتا ہے، اور خدا اپنی مرضی، ارادے اور تجویز اپنے نبیوں اور آخر میں اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی معرفت ظاہر کر چکا ہے۔ اس لیے موقع ہے کہ لوگ خدا کو سمجھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور تمام لوگ خدا کی نجات میں شریک ہو جائیں، اور قادر مطلق خدا نے اپنی تجویز کو اس طرح ظاہر کیا کہ اس کی خداوندیت کے کچھ پہلو جو اس آیت میں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ تعلق اور حوالے سے واضح طور پر ہمیں اس آیت میں 3-4 باتیں ملتی ہیں۔ خداوند اپنے آپ کو لوگوں پر اپنی صفات اور کاموں کے حوالے سے ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حوالے میں خداوند نے خود بیان کیا کہ وہ دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہے، اور ان ہی 3 باتوں میں خدا کی خوشنودی ہے۔ بائبل مقدس میں کچھ اور مقامات بھی کچھ باتوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اس بات کے علاوہ کیا چاہتا ہے، اور آج کی یہ آیت جسے ہم نے پڑھا ہے، یرمیہ 9 باب 23ویں اور 24ویں آیت، اس آیت کے مطالعہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند زمین پر شفقت کو قائم کرتا ہے۔ خداوند خدا زمین اور آسمان اور کل کائنات کے خالق کی حیثیت سے اپنی شفقت کو تمام بنی آدم پر چمکاتا ہے، اور خدا کی یہ شفقت ہے، اس کا خاصہ رحم کرنا ہے، اور یہ اس کی شفقت کی انتہا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے اور دونوں پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جس طرح تمہارا آسمانی باپ اپنی شفقت دکھاتا ہے، اسی طرح تم بھی کامل بنو، اور خداوند کی طرح شفقت دکھانے میں اس کی مرضی کو جاننا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خدا کو جان اور پہچان کر ایک ایماندار شخص ایمان میں مضبوط ہوتا ہے۔ خداوند عادل منصف ہے اور وہ زمین پر عدل کو قائم رکھتا ہے۔ خدا ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ظالم کو وہ سزا دیتا ہے۔ اس کی عدالت کامل ہے۔ اس نے شروع دن سے ہی اس بات کو قائم رکھا ہے، اور مذہب اور روحانی حلقے میں خاص طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدا بے انصافی اور ناجائز نفع کی چیزوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ زمین پر امن اور انصاف قائم ہو۔ خداوند زمین پر راست بازی کو عمل میں لاتا ہے، ایسی راست بازی جو اس کی اپنی راست بازی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کی قربانیوں کے حوالے سے
اپنی راست بازی کی طرف سے لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ خدا نے شرعی ضابطوں کی مدد سے اخلاقی راست بازی کے معیار کو بھی مقرر کیا، اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں، جو ایک پاک اور بے عیب برے کی راست بازی ہے، اپنی راست بازی کو زمین پر قائم کیا۔ اس الہی راست بازی کا انتظام کامل اور سچا انتظام ہے، اور یوں خدا نے زمین پر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنی راست بازی کو کامل طور پر قائم کر دیا ہے۔ اب خدا کی خوشنودی کی نشاندہی ایمانداروں کو ایک مضبوط اعتماد دیتی ہے۔ ایک بہت عملی اور روحانی نصیحت آج کی آیت کے حوالہ سے ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے کسی وسیلے پر فخر نہ کریں، کیونکہ انسانی وسائل اور ذرائع کمزور اور گھٹنے والے ہیں، لیکن خدا کے وسائل کامل ہیں، اور دوسری طرف خدا کو جاننے اور پہچاننے اور اس میں مضبوط ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے خود اپنے آپ کو مہیا کیا کہ ہم اسے پہچان سکیں اور اپنے اس روحانی تجربے کے لیے شکر گزاری کے جذبے سے اپنی ایمانی زندگی میں ہمیشہ مضبوط بنتے جائیں۔ اور کلام مقدس میں اگر ہم گہرے طور پر اور زیادہ فخر کے متعلق مطالعہ کریں تو تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے کہ اس کے نام پر فخر کرو، اور تیسرا زبور اس کی 3 آیت میں مقدس داؤد کہتا ہے، لیکن تو اے خداوند ہر طرف سے میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا ہے۔ اور پھر زبور نمبر 34 2 آیت میں لکھا ہے، مقدس داؤد کہتا ہے کہ میری روح خداوند پر فخر کرے گی اور حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ پھر زبور 44 ورس نمبر 8 میں لکھا ہے، ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ خدا پر فخر کے بارے میں نئے عہد نامہ میں مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ نصیحت کرتا ہے اور فخر کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اور وہ حوالہ پیش کرتا ہے تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اور پہلا کرنتھیوں 10واں باب آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، غرض جو فخر کرے خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جن کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہوگا۔ انسان بے شک اپنی کوشش سے اپنی خوبیوں پر فخر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کی کیا مرضی ہے کہ ہم کسی بات پر اپنے شیخی نہ ماریں، فخر نہ کریں۔ اور غلطیوں کے خط میں 5ویں باب میں مقدس پالوس رسول لکھتا ہے، 5واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ وہ بے جا فخر کر کے دوسروں کو چڑھاتے ہیں اور دوسروں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فلپیوں کے خط میں 2 باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو بہتر سمجھے۔ فخر نہ کرنے کا ایک نمونہ ہمیں
قضات کی کتاب اس کے 7ویں باب میں ملتا ہے، جب خدا جدون سے یہ کہتا ہے کہ تو مدیانیوں کو مارنے کے لیے اپنے لوگوں کی تعداد کم کر۔ کلام مقدس میں قضات کی کتاب اور اس کے 7ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا جدون سے مخاطب ہوتا ہے۔ قضات کی کتاب اس کا 7واں باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے جدون سے کہا کہ تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا ہے۔ سو تو اب لوگوں میں سنا سنا کر منادی کر دے، جو کوئی ترساں اور ہراساں ہوں وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ تب خداوند نے جدون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمے کے پاس نیچے لے آ اور وہیں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں گا یہ تیرے ساتھ جائے، وہی تیرے ساتھ جائے۔ جدون کو خدا کیا کہتا ہے کہ تمہارا فخر اپنے زیادہ آدمیوں کی قوت پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں چونکہ تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے مدیانیوں پر غلبہ بخشوں گا۔ اس لیے وہ لوگوں کو خدا کم کر دیتا ہے، اور یقیناً خدا آج بھی جس طرح بنی اسرائیل قوم کو یرمیہ کے صحیفے میں یہ فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے۔ جو لوگ خدا کو جان لیتے ہیں وہ خدا کی قدرت کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور جو لوگ خدا کی قدرت کو، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ پر ہی فخر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے پالوس رسول رومیو 12 باب میں یہ کہتا ہے کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ اور 12ویں باب میں وہ پہلی آیت میں لکھتا ہے کہ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اور یہیں پر وہ سکھاتا ہے کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ وہ تکبر، وہ فخر جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، خدا اس فخر سے باز رہنے کی نصیحت ہم کو کرتا ہے، کیونکہ فخر ہمارے اندر غرور اور تکبر جیسی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تکبر، غرور کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے خیالات کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ آئیے ہمیشہ ویسا مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور حلیم اور فروتن بن گیا۔ خداوند ہم سب کو ہمیشہ فروتن بننے کی توفیق بخشے۔ آمین۔